بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، 3 خبریں جس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، پاکستان کے طاقتور حلقوں نے اپنے ایکس سروس مین کے خلاف ایک بڑا ایکشن کیا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا بنی جو اتنا بڑا سٹیپ لینا پڑا، اور پھر مریم نواز کا ایک بیان جو 2 ہفتے کے ایک گیپ کے سے آتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ مراد واپس ہوں گی، تمغے واپس لے لیے جائیں گے، پینشن واپس کرنی پڑے گی، یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے، اور اس کا محور و مرکز کیا ہے، اور اس کے کیا محرکات ہیں، اور کیا امپیکٹ پڑے گا پاکستان کی سیاست کے اوپر، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور پھر رائے صاحب، آج خان صاحب نے جو انٹرویو دیا اس کی بھی ایک اپنی بڑی اہمیت ہے۔ خان صاحب دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ انتشار کی طرف چلا جائے گا، سری لنکا کی سچویشن بن سکتی ہے، اور پھر انہوں نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے حوالے سے بھی ایک بات کہی ہے، نیوٹرلز کو ایک پیغام دیا ہے۔ یہ پیغام کیا ہے، اسے بھی پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن سب سے پہلے رائے صاحب، جو فوج مخالف مہم تھی، اس میں میجر جنرل سمیت 5 سابق افسران کی پینشن اور مراد جو ہیں وہ واپس لی گئی ہیں۔ اچھا، اب یہ اس خبر کی ڈیٹیل دینے سے پہلے رائے صاحب، آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے احاطے میں کھڑے ہو کر پاکستان کے ایک سروس مین کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ سیاست میں کیوں نہیں آ جاتے، مراد واپس کریں، تمغے واپس کریں، اور پھر اپنے آپ کو سیاست کے میدان میں لے آئیں۔ اور پھر اب کیا کیا گیا، میجر جنرل سمیت ریٹائرمنٹ کے بعد کی تمام مراد واپس لے لی ہیں۔ ان مراد میں پینشن، مفت میڈیکل سہولت بھی شامل ہے، اور مراد واپس لینے کی وجہ فوج مخالف مہم کا حصہ ہونا ہے۔ اچھا، اب جی ایچ یو نے مذکورہ 5 ریٹائرڈ افسران کے خلاف کارروائی اور مریم نواز کے اس مسئلے پر دیے گئے بیان سے کم از کم 2 ہفتے قبل شروع کی گئی تھی۔ اب یہ سوال ظاہر سی بات ہے پوچھا گیا ہوگا کہ اس کا تعلق کہیں مریم نواز کے حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انکوائری اس سے پہلے شروع ہو گئی تھی۔ یہ بھی عجب بات ہے کہ مریم نواز کو کیسے پتا چلا کہ انہوں نے ایک سروس مین کی مراد کا بھی ذکر کیا اور واپس لینے کے حوالے سے مطالبہ بھی کیا۔ اور پھر اب یوٹیوبرز پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر فوج کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 150 کا فگر دیا گیا تھا، اور اب 150 کا فگر نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 لوگ ہیں جن کے حوالے سے یہ کارروائی کی گئی ہے، اور یہ سزائیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت دی گئی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ رائے صاحب، پہلے تو ہمارے اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ خبر ہم نے پہلے بھی دی تھی، 2 ٹوک کا ایک اور اعزاز، پہلے ہی ہم اپنے ویورز کے ساتھ یہ خبر شیئر کر چکے ہیں، اور اب اس کی باقاعدہ آفیشل کنفرمیشن بھی آ گئی ہے، پاکستان کے میڈیا نے بھی اسے کنفرم کر دیا، یعنی 2 ٹوک جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، اور نیوز میکر جو خبریں ہیں وہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے نکل رہی ہیں۔ جی رائے صاحب۔ جی ہاشمی صاحب، جب ہم نے پہلی مرتبہ یہ خبر دی تھی تو اس وقت نون لیگ کے کچھ لوگوں نے اور شاید کچھ پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے بھی اس قسم کے کامنٹس کیے تھے کہ یہ خبر درست نہیں ہو سکتی، اور جی ایچ کیو اپنے ہی فوجی افسران کے خلاف، اپنے ہی جنرلز کے خلاف کس طرح سے کارروائی کر سکتا ہے۔ لیکن اس وقت ہم نے ذرائع سے یہ خبر دی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ان میں سے ایک آفیسر تو ایسے بھی ہیں کہ مبینہ طور پر جن کا ایک گھر ان کو ملنا تھا، جس کی انہوں نے قسطیں بھی جمع کروائی تھیں، تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کی یہ قسطیں ہم واپس کر رہے ہیں، اب آپ کو اس گھر کی الاٹمنٹ نہیں ہوگی، یعنی اس گھر کی الاٹمنٹ بھی کینسل کر دی گئی تھی۔ لیکن اب اس خبر کی ہاشمی صاحب تصدیق ہوئی ہے، اور دوسری جانب ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہے ہاشمی صاحب ٹویٹر پر، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی ایک ریٹائرڈ فوجی افسر سے جڑی ہوئی ہے، اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بلڈنگ ہے، بلڈنگ کے نیچے آ کر ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے، 3 لوگ اس گاڑی میں سے نکلتے ہیں، اور پھر سیڑھیوں کے ذریعے اس بلڈنگ میں ایک فلیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور فلیٹ میں پہلے تو وہ بیل کرتے ہیں، اندر سے خاتون پوچھتی ہیں، بوڑھی خاتون، کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے کو لینے آئے ہیں، یعنی ان خاتون کا بیٹا جو کہ ایک ریٹائرڈ فوجی آفیسر تھا۔
تو وہ خاتون پوچھتی ہیں کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ تو وہ 3 لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے باسز نے بھیجا ہے، اور وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم FIA کے لوگ ہیں۔ تو پھر وہ بوڑھی خاتون یہ پوچھتی ہیں ان 3 لوگوں سے جو خود کو FIA کے اہلکار ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ کس جرم میں آپ میرے بیٹے کو لینے کے لیے آئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس آرڈر ہے، ہم نے آرڈر کی تکمیل کرنی ہے۔ اب اس کے اوپر اس فوجی آفیسر کی یہ جو والدہ ہیں، جو بزرگ خاتون ہیں، وہ یہ الفاظ بولتی ہیں، ان کو یہ الفاظ بولتے ہوئے سنا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو اپنے باسز کو کہیں کہ مریم نواز کو گرفتار کریں۔ مریم نواز جو چوکوں چوراہوں میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف، جنرل فیض حمید کے خلاف، پوری فوج کے خلاف ہر وقت الزامات لگاتی رہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتی رہیں، تو سب سے پہلے تو ان کو کہیں اپنے باسز کو کہ مریم نواز کو گرفتار کریں، اور پھر محسن داوڑ جیسے جو ایلیمنٹس ہیں جو اس امپورٹڈ حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، جس امپورٹڈ حکومت کو اندرونی اور بیرونی سازش کے تحت مسلط کیا گیا ہے، تو محسن داوڑ جیسے کریکٹرز کو آپ گرفتار کریں جنہوں نے یہ نعرے لگوائے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور میرا جو ریٹائرڈ فوجی آفیسر بیٹا ہے اس نے تو جنگ لڑی ہے اور جنگ میں وہ زخمی بھی ہوا تھا، تو اس کو آپ گرفتار کرنے آئے ہیں۔ اور یہ تھی میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کی والدہ، جو کہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کی اہلیہ نے یہ ویڈیو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کی تھی۔ یہ پوری ویڈیو انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے جاری کی۔ تو ایک تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریٹائرڈ فوجی افسران کے خلاف کس قسم کی کارروائی ہوئی ہے۔ دوسرا، اگر یہ بات کہی جائے یا GHQ کا ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ ہے، ان کا موقف ہے کہ فوج کے ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی اور پھر 5 آفیسرز کے خلاف کارروائی کی گئی جن میں ایک میجر جنرل بھی شامل ہیں، تو اس میں ہاشمی صاحب سوالات پھر یہ اٹھ رہے ہیں کہ ایسے ایلیمنٹس جنہوں نے اس پوری ریاست کے خلاف سازش کی تھی، اس پوری ریاست کو بلیک میل کیا تھا۔ میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ میں کارگل کے راز کھول دوں گا، مریم نواز نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں پاک فوج کے خلاف بغاوت کے نعرے لگ گئے، اور صرف اس وجہ سے انہوں نے اس قسم کے ٹویٹس کیے کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ الیکشن ہار گئی تھی۔ تو پھر ان کے خلاف کارروائی کب ہوگی، ان کے خلاف ایکشن کب ہوگا؟ کیونکہ مریم نواز نے جب یہ کہا تھا کہ ریٹائرڈ فوجی افسران کی مراعات واپس لی جائیں اور ان کی پینشن وغیرہ روکی جائے، تو اس پر جنرل ہارون اسلم جو کہ ایک بہت ہائی پروفائل جنرل تھے اور لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے وہ ریٹائر ہوئے اور بہت بڑا ان کا پروفائل ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا مریم نواز کے اسٹیٹمنٹ کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں مریم نواز آداب وفاداری سکھائیں گی۔ یہ کتنا بڑا ایک تقدیر کا ستم ہے کہ مریم نواز ہمیں بتائیں گی، ہم نے پوری زندگی اپنی فوج کو دے دی اور اب مریم نواز ہمیں بتا رہی ہیں کہ آداب وفاداری کیا ہیں اور ادارے کے ساتھ یعنی فوج کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ہم نے کیسے مخلص ہونا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ جو خبر ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مریم نواز کے اسٹیٹمنٹ سے جو کہ انہوں نے دیا تھا کہ ان ریٹائرڈ فوجی افسران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس سے 2 ہفتے پہلے یہ کارروائی شروع کی گئی تھی اس دعوے کے مطابق، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان فوجی افسران کو موقع دیا گیا تھا کہ وہ اپنی وضاحت کریں پوزیشن کی، اور یہ بھی منشن کیا گیا خبر میں کہ 3 ایسے جنرل بھی تھے جو کہ عمران خان صاحب کی حمایت میں بڑے پرجوش طریقے سے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوئے تھے، لیکن بعد میں جب ان کو وارن کیا گیا تو انہوں نے اپنی پوزیشن پر نظر ثانی کر لی۔ اب اس میں ہاشمی صاحب ایک چیز جو لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں وہ اس وجہ سے اٹھا رہے ہیں کہ چلیں فوج کا اگر کوئی ایک ایسا پیرامیٹر ہے ڈسپلن کا جس کے متعلق GHQ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو دوسری جانب ایسے عناصر جنہوں نے کھلے عام فوج کے خلاف سازشیں کی، یعنی یہ جو 5 آفیسرز کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، ان کا قصور تو یہ تھا کہ یہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ امریکی سازش کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت گری، یہ اسی بیانیے پر مشتمل اور مبنی بیانات دے رہے تھے، لیکن انہوں نے فوج کے خلاف یا ریاست پاکستان کے خلاف
اس کے خلاف تو کوئی سازش نہیں کی. اور اگر یہ لوگ اس ریاست کو اور فوج کو نقصان پہنچانے والے ہوتے تو پھر ان کو تمغے نہ ملتے اور ان کی سروس کے دوران ہی ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی. یعنی اگر یہ لوگ غدار ہوتے, اگر یہ فوج کو نقصان پہنچانے والے ہوتے, ان کا کریکٹر اچھا نہ ہوتا, تو فوج کی سروس کے دوران ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی, کیونکہ فوج کا اپنا ایک سرویلنس سسٹم بھی ہوتا ہے. تو اس وقت تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی, ان کو تمغے بھی ملے, ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا. لیکن اب صرف اس معاملے پر کہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک منتخب حکومت کو امریکی سازش کے تحت گرایا گیا, اس پر انہوں نے آواز اٹھائی, تو اب بظاہر لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ ایکشن کیا گیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کا پورا ٹویٹر, جب سے یہ ویریفائیڈ خبر آئی ہے, ہم نے تو ذرائع سے بہت پہلے یہ خبر دے دی تھی, اب چونکہ یہ دا نیوز میں اور جنگ میں خبر چھپی ہے, تو اس کے بعد ٹویٹر پر یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں فوجی قیادت سے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آصف علی زرداری نے جو بیان دیا تھا کہ میں ان جرنیلوں کی لسٹ نکالوں گا اور اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, تو آصف علی زرداری کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ جنرل فیض حمید کے متعلق انہوں نے ابھی چند دن پہلے یہ کہا, چند ہفتے پہلے, کہ اس کو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے. جنرل فیض حمید تو اگلے آرمی چیف کے لیے ایلیجیبل بھی ہیں, اتنے سینئر جنرل ہیں, اور اس کے بعد ایک کور کو بھی کمانڈ کر رہے ہیں. آصف علی زرداری کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ مریم نواز نے ابھی ریسنٹلی یہ کہا کہ میرا جو کیس ہے یہ سارا کیس جنرل فیض حمید کا بنایا ہوا ہے, اور جنرل فیض حمید نے میرے خلاف پورا جو مواد ہے وہ اکٹھا کیا. تو مریم نواز کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ پرویز رشید, ان کا ایک اور سٹیٹمنٹ ابھی ریسنٹلی جب آئی ایس آئی کو ویٹنگ ایجنسی بنایا گیا, تو اس وقت پرویز رشید کا ایک بیان آئی ایس آئی کے خلاف آیا ہے, تو پرویز رشید کے خلاف کیا ایکشن ہوا؟ اس لیے لوگ جو ہیں وہ بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 5 افسران کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, اس سے کوئی اداروں کے متعلق جو لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں, وہ ان سوالات کی کوئی شدت کم نہیں ہوگی. ان سوالات کی شدت صرف ایک ہی صورت میں کم ہو سکتی ہے کہ اس کرپٹ حکومت کی نالائکی کا بوجھ اسٹیبلشمنٹ نہ اٹھائے. جو امریکی سازش کے تحت یہ کرپٹ حکومت مسلط ہوئی, اس کا جو ایک پاپولر بیانیہ ہے خان صاحب کا, اس کا بوجھ بھی اسٹیبلشمنٹ نہ اٹھائے. اور یہ جو معاشی دیوالیہ پن نکالا ہے 2 مہینے کے اندر اس امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کا, اس کا بوجھ بھی اسٹیبلشمنٹ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کرے, تاکہ لوگ یہ جو سوالات کر رہے ہیں ان کے جوابات اسٹیبلشمنٹ کو دینے پڑ رہے ہیں. کبھی وہ ذرائع سے خبریں بی بی سی کو دیتے ہیں, کبھی کسی اخبار کو دیتے ہیں. تو اس پوری صورتحال سے صرف اسی صورت میں بچا جا سکتا ہے کہ آپ اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں, تاکہ ہماری فوج کے متعلق بھی لوگ سوالات نہ کریں, ہماری فوج کے اوپر انگلی نہ اٹھے. ہماری فوج کا مضبوط رہنا, متحد رہنا ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے وے فارورڈ یہی ہے کہ آپ اگلے الیکشن کی جانب جائیں. لیکن رائے صاحب 2 ہفتے پہلے والی جو بات ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ انکوائری شروع ہوگی ہو اور پھر وہی بات جو ہے مریم نواز کر رہی ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے ایک خبر سوشل میڈیا پر ہی چلی تھی کہ کئی شو کاز نوٹس دے دیا گیا ہے اور اس کے اوپر پوچھا گیا ہے, اور اس کے بعد آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی اس کا جواب نہیں آیا کہ بات سچی ہے جھوٹی ہے. اور پھر اس یوٹیوبر کو باقاعدہ کوٹ کر کے پاکستان کے ایک میڈیا نے رپورٹ بھی کیا. اندر کی خبر باہر نکلی. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انویسٹیگیشن جو ہو رہی تھی اس کی بھی خبر کسی طرح باہر آ گئی ہو, اور اسی تناظر میں مریم نواز نے جو ہے یہ بات کہہ دی؟ اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ کچھ عرصے بعد جو ہے ان 5 جو فوجی افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, اور 2 ہفتے پہلے وہ بات بھی کرتی ہیں. اور اب یہ جو خبر جس میں ذرائع کو کوٹ کیا گیا ہے اس میں کہا گیا کہ مریم نواز کی پریس کانفرنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سوالات اٹھا رہے تھے کہ آخر مریم نواز نے کیوں یہ بات کی. مریم نواز کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ ریٹائرڈ فوجی افسران جن کی پوری زندگیاں فوج میں گزری, جنہوں نے اپنے عزیز و اقارب, پھر اپنے بچوں, اپنے اہل خانہ کا جو وقت تھا وہ سارا وقت فوج کے لیے ڈیوٹی کرتے گزارا, ملک کے لیے اگلے مورچوں کے اوپر, پھر اسی طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ سرگرم عمل رہے. تو بہت سے آپریشنز ایسے تھے جن میں یہ ریٹائرڈ فوجی افسران
خود شریک رہے. اسی طرح ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو جنگوں میں اور ان آپریشنز میں زخمی بھی ہوئے. ان کو فوج نے خود اپریشیٹ بھی کیا, ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے, ان کو تمغے بھی دیے گئے. تو پھر مریم نواز کی کیا کیپیسٹی ہے کہ وہ عدالت سے نااہل ہیں؟ سپریم کورٹ سے انہوں نے فراڈ کیا تھا, عدالت سے سزا یافتہ ہیں. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ مریم نواز نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے, انہوں نے جعلی قطری خط, جعلی جو ایک ڈیڈ بنوائی تھی. تو سپریم کورٹ سے فراڈ کرنے والی ایک جو سیاستدان ہے, ایک جو خاتون ہے جو کہ ابھی تک عدالت سے سزا یافتہ ہیں, وہ کس کیپیسٹی میں فوج کے افسران کے اوپر سوال اٹھاتی ہیں, ریٹائرڈ فوجی افسران کے متعلق سوالات اٹھاتی ہیں. لیکن ہاشمی صاحب, یہ شریف فیملی کے اوپر ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے دوسرے ادارے ہوں, یہ ہمیشہ سے بڑے مہربان رہتے ہیں. کیونکہ ریٹائرڈ فوجی افسران تو ایک طرف, وہ تو جنرل فیض حمید کو اور پوری ISI کو نشانہ بناتی رہی ہیں. ان کے والد میاں نواز شریف سٹنگ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف بھرے جلسوں میں تقریریں کرتے رہے ہیں, یہ دھمکیاں دیتے رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف غداری کے مقدمے چلائیں گے. لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا کہ میاں نواز شریف کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو, پرویز رشید کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو, یا مریم نواز کے خلاف کارروائی ہوئی ہو. تو ان باتوں سے پھر لوگ زچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور زچ ہو کر پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ تو ایک طرح سے ڈوئل سٹینڈرڈز لگتے ہیں, ڈوئل سٹینڈرڈز آپ کے لگتے ہیں, دوہرا معیار لگتا ہے کہ ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, اور دوسری جانب جن کے خلاف یہ شریف فیملی کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں, وہ کارروائی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ایسا بھی ایک انٹرویو دیا ہے خان صاحب نے, اور اس انٹرویو میں جب بھی خان صاحب انٹرویو دیتے ہیں کوئی نہ کوئی انکشاف کرتے ہیں, کچھ چیدہ باتیں میں سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر اس پہ آپ کا جو کمنٹ ہے وہ لے لیں گے. ایک بار پھر 2 ماہ کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے, ڈیڈ لائن دی گئی ہے خان صاحب کی طرف سے کہ حکومت جا رہی ہے. کل ہم نے 45 ڈیز لگ بھگ اتنے ہی دن بن جاتے ہیں, اور اس کا ہم نے جو کل اپنے پروگرام میں ذکر بھی کیا کہ موجودہ سیاسی صورتحال, اکنامک جو سچویشن ہے یہ جڑی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں. اور پھر پاکستان کے طاقتور حلقے بھی پریشان نظر آتے ہیں, یہ خان صاحب نے کل کہا. اچھا, اب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون صرف دھاندلی کر کے الیکشن جیت سکتی ہے, کوئی دوسری صورتحال نہیں ہو سکتی. ہم نے گراؤنڈ لیول پر جا کر پارٹی کو مضبوط کیا ہے, مغرب کے ساتھ برابری کے تعلقات چاہتے ہیں. ملک کا وزیر اعظم ایک سفیر کے منہ میں کیک ڈال رہا ہے, اس پہ بھی انہوں نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بولٹ پالش کرنے کے مسلم لیگ نون والے حامی ہیں, مغرب والے چوروں کو ملک پر مسلط کر دیتے ہیں, پلان کر کے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. میں نے صرف خوددار سفارتی پالیسی کی بات کی ہے, کسی کی غلامی کبھی کرنے کے لیے تیار نہیں. مجھے لوگوں سے پیسے مانگ کر شرمندگی ہوگی. امریکہ کے آگے آپ جتنا بھی لیٹیں گے وہ آپ کو مزید دبائیں گے. جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کی رائے صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے. عسکری قیادت اور وزارت خارجہ کے کہنے پر روس گیا, پاکستان آئسولیٹ نہیں ہوا, چین سے میرے بہترین تعلقات تھے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے نیوٹرل کو بتا دیا تھا کہ اگر سازش ہوگی تو ملک نیچے جائے گا اور حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں. مجھے خوف ہے کہ ملک ایک ایسی سٹیج پر نہ چلا جائے کہ جہاں ہمیں ملکی سلامتی کے بہت سے معاملات پر سمجھوتا کرنا پڑے. پہلے خان صاحب نا جو ہماری ایٹمی قوت ہے اس حوالے سے وہ ڈائریکٹ انہوں نے بات کی, اور پھر اس کے بعد ایک پاکستان جو آرمی ہے فوج کی طرف سے ایک پیغام بھی آیا کہ آپ جو ہمارے ایسٹس ہیں ان کو اس طرح اوپنلی ڈسکس مت کریں, ایک پروٹوکول ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے. لیکن اب خان صاحب نے جو دبے الفاظ میں میسج رہا ہے صاحب وہی ہے کہ کمپرومائز ہو سکتی ہے, سمجھوتے کرنے پڑیں گے, اور یہ سمجھوتے اس صورت میں کرنے پڑیں گے جب آپ کی معیشت ہے وہ مزید کمزور ہو گئی. دیکھیں ہاشمی صاحب, عسکری قیادت کے حوالے سے ایک نئی بات بھی کی ہے خان صاحب نے, ایک نیا انکشاف بھی کیا ہے. اور روس کے دورے کے متعلق پہلے تو خان صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو فون کیا تھا روس کا دورہ کرنے سے پہلے, اور ڈسکس کیا تھا کہ مجھے روس کا دورہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور آرمی نے ادارے کے طور پر اپنا انپٹ یہ دیا تھا کہ خان صاحب کو یہ دورہ کرنا چاہیے. اسی طرح دفتر خارجہ نے بھی خان صاحب کو یہ انپٹ دیا تھا کہ آپ کو یہ دورہ ہر صورت میں کرنا چاہیے. اور خان صاحب نے جو آپ کے فارن سیکرٹریز تھے
ان کے ساتھ بھی مشاورت کی تھی اور کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ خان صاحب نے روس کے دورے پر جانا ہے۔ اب نیا انکشاف خان صاحب نے یہ کیا ہے کہ مجھے عسکری قیادت نے یہ بھی کنوے کیا تھا کہ ہمیں روس سے ہتھیار چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے تو پاکستان کو جدید ہتھیاروں کی فراہمی پر ایک طرح سے پابندی لگا رکھی ہے، پاکستان کے F-16 بھی روک رکھے ہیں۔ اسی طرح پاکستان نے جب مختلف ملکوں سے F-16 کے سپیئر پارٹس حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس میں بھی پاکستان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ تو اس لیے پھر ایک تو چائنا کی طرف دیکھا گیا، ہم نے دیکھا کہ JF-17 ہم نے یہاں بنانے شروع کیے، پھر J-10 ہم نے دیکھا کہ ان کو انڈکٹ کیا گیا۔ تو ایک تو ہم نے پھر یوکرین سے کی مدد سے، ان کی معاونت سے ہم نے الخالد ٹینک جو ہے وہ بھی بنایا۔ لیکن اب رشیا سے جو اسلحے کی ڈیل کرنے کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ رشیا امریکہ کے بعد کہا جاتا ہے کہ دوسری سب سے بڑی انڈسٹری ہے، جس طرح ایک چائنا ہے، امریکہ ہے، اسی طرح رشیا، جو کہ جدید ترین ہتھیار اور جدید ترین دفاعی ساز و سامان بنانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو عسکری قیادت نے کہا کہ ہم نے روس سے ہتھیار بھی لینے ہیں، اور دفتر خارجہ نے یہ کہا کہ ہمارے روس کے ساتھ کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں بن سکے، تو آپ اپنا کلاؤٹ استعمال کریں، آپ اپنا جو رول ہے وہ پلے کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ادارے آن بورڈ تھے، اور پھر خان صاحب نے یہ الفاظ بھی بولے کہ جب میں روس چلا گیا اور جب میں دورہ کر چکا تھا تو اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ اوہو پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب ہو گئے اس دورے کی وجہ سے۔ یعنی کسی نے کنوے کیا کہ یہ جو دورہ ہے یہ خان صاحب نے اکیلے کیا اور اداروں کو آن بورڈ نہیں لیا، یا آرمی کو یا دفتر خارجہ کو آن بورڈ نہیں لیا، اور خان صاحب کا اکیلے کا یہ فیصلہ تھا۔ ایک تو خان صاحب نے یہ بات کلیئر کر دی کہ ہتھیاروں کے حوالے سے بھی مجھے عسکری قیادت کی جانب سے ان پٹ دیا گیا تھا۔ دوسرا، خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جس وقت میری حکومت کے خلاف یہ سازش عروج پر پہنچ چکی تھی، رجیم چینج کا لفظ خان صاحب نے استعمال کیا کہ میں نے نیوٹرلز کو خود بتایا تھا کہ یہ جو رجیم چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر یہ کی گئی تو اس کے معیشت کے اوپر کتنے تباہ کن اثرات آئیں گے، اور آج وہی اثرات ایز اٹ از جس طریقے سے میں نے بریف کیے تھے نیوٹرلز کو یعنی عسکری قیادت کو، اسی طرح کے اثرات اس وقت آ رہے ہیں معیشت کے اوپر، اور معیشت دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ اور بالکل ہم سب کو پتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں 60 روپے فی لیٹر بڑھانے کے باوجود، بجلی کے یونٹ پر بیسک ٹیرف پر 8 روپے فی یونٹ بڑھانے کے باوجود، لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلوانے کے باوجود، 7,000 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے کے باوجود، اس ملک کے اوپر ابھی دیوالیہ ہونے کی جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے، اور 30 روپے فی لیٹر مزید یہ مہنگا کرنا چاہتے ہیں پیٹرول۔ اور دوسری جانب ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ فوج کے اوپر اتنے برے حالات آ گئے ہیں کہ فوج کو پیٹرول کی راشننگ کرنی پڑ رہی ہے، اور اس نے فرائیڈے کو ڈرائی ڈے قرار دے دیا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں خان صاحب نے کہا کہ میں نے ایز اٹ از بتا دیا تھا نیوٹرلز کو، کیونکہ شوکت ترین نے مجھے بھی بریف کیا تھا، عسکری قیادت کو بھی بریف کیا تھا، اور ہم دیکھ سکتے تھے کہ آگے کس قسم کے حالات پیدا ہوں گے، لیکن اس وقت ہماری بات نہیں سنی گئی، اور اس رجیم چینج کے نتیجے میں یہ ملک تباہی کی جانب جا رہا ہے۔ اور سری لنکا کی انہوں نے مثال دی کہ مجھے خوف یہ ہے کہ ہمارا ملک سری لنکا کے حالات کی جانب چلا جائے گا۔ ہاشمی صاحب، وہاں 2 وجوہات کی وجہ سے جو بحران آیا، جو وزیراعظم ہاؤس کو جلایا گیا، اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ بدترین معاشی بحران، لوگ اس معاشی بحران سے بڑے تنگ آ گئے تھے، لوگوں کی قوت خرید بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی، جیسے پچھلے 2 مہینے میں پاکستان کے اندر ہوا۔ جو سری لنکا کے حالات ہیں ان کو آپ ریلیٹ کریں پاکستان کے حالات کے ساتھ۔ دوسرا یہ کہ وہاں بھی ایک خاندانی حکومت تھی، یعنی ایک بھائی وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے، دوسرا بھائی صدر بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جب مکس ہوئیں تو لوگوں کا جو غم و غصہ تھا وہ ڈبل ہو گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر پرتشدد فسادات ہوئے جن کو کبھی بھی انکریج نہیں کیا جا سکتا، جن کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، اور آخر میں وزیر اعظم ہاؤس کو جلا دیا گیا وہاں پہ۔ اس کی جو ویڈیو ہے وہ BBC سمیت تمام عالمی جو نشریاتی ادارے ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو چلایا بھی کہ کس طریقے سے اتنی بے بس ہو گئی تھی وہاں کی پولیس۔
وہاں کی فوج اتنی بے بس ہو گئی تھی، وہاں کے تمام ادارے ان مظاہرین کے سامنے اتنے بے بس ہو گئے تھے کہ فوج بھی وزیر اعظم ہاؤس کو جلانے سے نہیں روک سکی۔ تو اس کے اندر ایک لیسن ہے کہ اس وقت پاکستان کے لوگوں کے اندر کس قسم کا غم و غصہ ابل رہا ہے، کس قسم کے جذبات ہیں۔ ایک تو پہلے ہی لوگوں میں غم و غصہ تھا کہ امریکی سازش کے نتیجے میں ایک حکومت کو گرایا گیا، ایک ایسے پرائم منسٹر کی حکومت ختم کی گئی جو پچھلے حکمرانوں سے کہیں درجے بہتر تھا، جو مکمل طور پر اگر آپ بات کریں کہ پرسنل آنیسٹی کے حوالے سے، پرسنل کریکٹر کے حوالے سے، تو اس کا ایک ایسا کریکٹر تھا جس کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا۔ گروتھ ریٹ شاندار تھا، نچلے طبقے کو کور کیا ہوا تھا احساس پروگرام کے ذریعے، نیشنل ہیلتھ کارڈ پروگرام کے ذریعے۔ ایک تو لوگوں کو غصہ تھا کہ اس حکمران کو ہٹا کر کرپٹ ٹولے کو مسلط کیا گیا جو کہ 30 سال پہلے بھی ملک کو لوٹتے رہے، اور اوپر سے اس کرپٹ ٹولے نے آ کر اتنی مہنگائی کی، صرف ایک مہینے کے اندر اتنی مہنگائی کی کہ لوگوں کی قوت خرید میں 66% کمی آ گئی۔ 66% آپ کی جو پرچیزنگ پاور ہے، جو آپ کی بائنگ پاور ہے، وہ 2 مہینے کے اندر لوگوں کی کم ہو گئی۔ تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگوں کا جو غم و غصہ ہے، اس کو کہیں نہ کہیں تو وہ چینلائز کریں گے، تو یہ بہت ہی خطرناک طریقے سے بھی چینلائز ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے اور پھر ان حکمرانوں کے لیے بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا، ان کے لیے چھپنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح ابھی بھی یہ باہر نکلتے ہیں تو ان کے خلاف نعرے لگتے ہیں، ان کے لیے سیکیورٹی کے بغیر پبلک میں نکلنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا ہے۔ کوئی بھی کسی قسم کا تشدد جو ہے اس کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی، اس کو انکریج نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس قسم کا لوگوں میں غم و غصہ اس وقت بڑھ رہا ہے، تو آخر میں حالات نہ کسی لیڈر کے قابو میں رہتے ہیں۔ خان صاحب کے ہاتھ سے بھی یہ حالات باہر نکل جائیں گے، اداروں کے ہاتھ سے بھی باہر نکل جائیں گے۔ اس لیے خان صاحب بار بار وارن کر رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں، لوگوں کے غم و غصوں کو ٹھنڈا کریں، تاکہ اس ملک میں انتشار اور خانہ جنگی کی خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال نہ پیدا ہو جائے۔ رائے صاحب، آخر میں چونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے، مونس الائی کے حوالے سے بھی مقدمات اور ایف آئی اے کو استعمال، منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک بیان بھی آیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہا کہ جو ہو گیا بھول جاؤ، اب ہمارے ساتھ آ جاؤ، نہیں گئے، تو اس کے بعد انتقامی کارروائی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ راجہ صاحب، پنجاب کے اندر اوبیسلی بجٹ اور پھر باقی معاملات بھی ہیں، بجٹ پاس کروانا بھی ان کے لیے ایک مشکل ہوگا، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور پھر دوسری طرف کاف لیگ کو وکٹمائز کرنے کی تیاری کی گئی ہے۔ مونس الائی کو دبا کر کیا ممکنہ جو اہداف ہیں انہیں پورا کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر دوسری بات آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ زرداری صاحب نے حمزہ شہباز سے ملاقات بھی کی اور کہا کہ آپ مونس الائی کے حوالے سے جو تحریک عدم اعتماد ہے، جو خبریں میڈیا پر کوٹ بھی ہوئی، وہ واپس لے لیں، جس پر انہوں نے کہا کہ میں اس بارے میں سوچتا ہوں، تاکہ ایک فضا قائم ہو سکے۔ دیکھیں، یہی چودھری پرویز الائی تھے، یہی مونس الائی تھے، ان کے ساتھ جب ملاقاتیں کر رہے تھے شہباز شریف تو ان کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے، یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سیاست میں بڑا پازیٹیو رول ہے چودھری برادران کا۔ مونس الائی کے ساتھ دو ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے تھے۔ خواجہ سعد رفیق کی کئی فوٹیجز ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ چودھری برادران تو بڑے رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں، اور اب مونس الائی کے خلاف کارروائی اس لیے شروع ہو رہی ہے، یعنی اس سے قطع نظر کہ کیس کے اندر جان ہے یا نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ عدالتوں کے اندر ثابت ہوگا، اور جو تحقیقات کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے ایویڈنس پیش کرنے ہیں۔ لیکن اگر مونس الائی اور چودھری پرویز الائی یہ شامل ہو جاتے، جس طرح سے طارق بشیر چیمہ اور چودھری سالک حسین اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ مل گئے تھے، تو اگر ان کے ساتھ یہ مل جاتے تو پھر تو یہ کارروائی نہ ہوتی، چاہے جتنے مرضی شواہد اور ثبوت موجود ہوتے مونس الائی کے خلاف۔ لیکن اب چونکہ وہ ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، اس لیے یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ لیکن سٹل میں سمجھتا ہوں کہ مونس الائی کو اگر ایف آئی اے نے بلایا ہے منی لانڈرنگ کے کیس میں، تو ان کو جانا چاہیے اور خود کو کلیئر کرنا چاہیے۔ کوئی بھی احتساب سے بالا تر نہیں ہے، وہاں جا کر اپنا کیس لڑیں۔ ان کو بے شک انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہو، لیکن بہرحال ان کو قانون کے سامنے جا کے سرنڈر کرنا چاہیے اور اپنا کیس لڑنا چاہیے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو کیس کھولا گیا ہے،
اگر شواہد موجود بھی ہیں تو یہ اگر شہباز شریف کے ساتھ چلے جاتے تو پھر یہ کبھی کیس نہ کھلتا. بہت شکریہ ایسا ویورز، آج کے شو تھا. اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نے